رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ماہ محرم 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ چاند نکلا ہے جو افق پر نمودار ہوتا ہے اور آسمان میں دکھائی دیتا ہے۔ تو حسین کے چاہنے والوں کی آنکھوں کو نمناک کر دیتا ہے، ماحول پر ایک غم و اندوہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیاہ لباس، سیاہ پرچم، سیاہ فرش، سب پکار کے بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا غم آیا ہے جو کسی ایک انسان کا غم نہیں ہے، بلکہ وہ غم ہے جسے آج کروڑوں لوگ اس غم کو، اس درد کو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے دل محزون ہیں، غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں۔ دنیا میں بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، ہر مذہب میں اس مذہب کے اعتبار سے مظلوم مارے گئے ہیں۔ ہم مسلمان جو اس بات کے قائل ہیں اور دلیل کے ساتھ مانتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ عالم، یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند، سب کچھ خود سے نہیں بنے ہیں، ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہی بنانے والا اللہ ہے، خدا ہے، بھگوان ہے، گاڈ ہے۔ زبانیں الگ الگ ہیں، ایشور ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے کہ یہ کائنات، یہ یونیورس خود سے نہیں بنے ہیں، ان کو کسی نے بنایا ہے۔ یہ ہے وجود خدا کا اقرار۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود سے بنی ہے، اور نہ کوئی اس کا چلانے والا ہے، یہ خود سے چل رہی ہے۔
لیکن ساری دنیا کے سارے مذہب اس بات کو مانتے ہیں کہ بنانے والا ہے۔ اب یہیں سے مذہب اس وقت میں تفصیل میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بات وہاں تک لانے کے لیے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے، جس کا ابھی ترجمہ بھی نہیں کیا، اور جو یہ پہلے محرم کی چاند رات ہے، اس میں جو گفتگو شروع کی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے، اور پوری 10 دن کے مجالس بھی اس سلسلے میں ہوں گی انشاءاللہ، کہ محرم کیوں، عزائے حسین کیوں، اور حسین کا مشن کیا، عزائن کی عزاداری کیوں اور حسین کا مشن کیا۔ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس دنیا میں مذہب کے ماننے والے، دین اور دھرم کے ماننے والے، ریلیجن کو ماننے والے جو بہت، میں پرسنٹیج تو نہیں کہہ سکتا لیکن اکثریت ہے۔ اب یوں تو کسی دین اور دھرم کے اندر رہ کے بھی آدمی اپنے ہی مذہب کا انکار کرنے لگتا ہے، جو نہلسٹ کہلاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ٹائپ کے، آئی ڈونٹ کیئر ٹائپ کے، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ لیکن جو دین ہے، دیکھیے ایک بات اور، ایک جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو کسی بھی ریلیجن، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے تو 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس مذہب کے بارے میں سمجھنا ہے، اس دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں سمجھنا ہے، تو جو اس دین کی، اس مذہب کی، اس دھرم کی اتھارٹی ہیں، یعنی اس دین اور دھرم اور ریلیجن کے جاننے والے ہیں، اپنی زبان میں کہوں عالم ہیں، ان سے، اور جو اس دین اور مذہب اور دھرم کی کتابیں ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے توراہ ہو، چاہے گیتا ہو، اس سے سیکھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ ایک بات، مجھ سے آپ ہندو دھرم کے بارے میں پوچھیں تو غلط ہے، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اپنے جاننے بھر جانتا ہوں، وہ میری ڈیوٹی ہے کہ آنکھ مون کے نہ مان لو کہ مسلمان پیدا ہوا تو مسلمان ہوں۔ ہم سب کی عقل کہتی ہے کہ تم دیکھو، جو مانو اپنی عقل سے مانو۔ کم سے کم اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اصول دین ہے، یعنی کیا مانتے ہیں، یہ ماننا جو عقائد ہیں، توحید، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، ولایت، یہ ساری چیزیں نہ قرآن منواتا اس لیے مانیں گے، نہ رسول نے حدیث میں کہا اس لیے کہ پہلے یہ مانو تو قرآن کو مانو، پہلے خدا کو تو مانو، رسالت کو مانو، تو سب یہ عقل سے طے ہوگی مسائل سارے۔ تو ایک چیز تو کسی دین اور دھرم مذہب کے بارے میں جاننا ہے، تو اس میں جو اتھارٹی ہیں، جو اس کے عالم ہیں، جو ان کے گرو ہیں، وہ والے گرو نہیں جو اپنے پیر چھونے کے لیے گرو بن گئے، کھانے کمانے کے لیے گرو بن گئے۔ ہمارے ہاں بھی بابا ہیں، ملا ہیں، سب روٹی روزی والے نہیں، جو اس کے اتھارٹی ہیں، ایکسپرٹ سے، پڑھے لکھے، ان سے پوچھو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دھرم اور مذہب اور ریلیجن کے لیے کوئی فیصلہ اس دھرم اور اس مذہب اور اس ریلیجن کے ماننے والوں کو دیکھ کر نہ کیا جائے۔ میں خدا نخواستہ اگر جوا کھیل رہا ہوں، یا کوئی میرا بھائی بہن ڈانس کر رہا ہے، تو اس سے نہ طے کیا جائے کہ اسلام میں ڈانس ہے، اسلام میں جوا ہے، ان سے نہ طے کیا جائے۔ خیر ابھی سب باتیں پہلے دن کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن میری ایک عادت پڑ گئی ہے کہ جب کوئی کام کی بات آ جاتی ہے تو میں اسی وقت کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ ایک اچھی بات ایک آدمی لے کے چلا گیا، جس سے اس کی تھوڑی فکر اچھی ہوئی، اس کا کیریکٹر اچھا ہوا، اس کا عمل اچھا ہوا، تو ایک آدمی کو ایک راستہ سیدھا دکھا دینا ایسے ہے جیسے سارے انسانوں کو زندہ کر دینا۔ یہ قرآن کہہ رہا، آئیں گی باتیں تفصیل عرض کروں۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی ہے بنانے والا، پھر اب اگلی بات، پھر وہیں ڈیویژن ہوتا ہے، ڈیویژن ہو جاتا ہے، بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتی ہے کہ ایک ہے کہ کئی ہیں۔ اب یہاں سے بٹوارہ شروع ہو جاتا ہے، خدا ایک ہے کہ کئی، اب ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔
پھر آگے بڑھتی ہے تو خدا ہے تو سیدھے تو آتا نہیں. اب اس میں بھی ایک نظریہ ہے کہ خدا بھگوان کسی کی بھی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی کے روپ میں آئے گا، کسی باڈی میں آئے گا، تو وہ اس باڈی اور اس روپ کا کے اندر بندھ جائے گا اور اس کا محتاج ہوگا. اور اگر خدا کسی کا محتاج ہے تو خدا نہیں رہ سکتا. اس کے پارٹ بھی نہیں ہیں کہ اس ہاتھ میں بھی ہے، اس ہاتھ میں بھی ہے، ٹکڑے ہو جائیں گے. اب اس کے بعد نہیں، خدا ایک ہے، اکیلا ہے. اب اس ایک اور اکیلے خدا نے انسانوں ہدایت کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک یہ کہ خود جاتا ہے، شکلیں اپنا ایک یہ کہ نہیں، اپنے بنائے انسانوں میں جو سب سے اچھی کوالٹی والے ہیں یعنی معصوم، انہیں اپنی جگہ نبی، اپنا دین سکھانے کے لیے نبی، رسول اور امام بنا کے جاتا ہے. تو اب یہیں سے نبوت نکلتی ہے. اب نبوت نکلی، عدالت بھی یہیں سے نکلتی ہے کہ وہ ظلم نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں زندگی بھر میں اچھے کام کروں مجھے جہنم میں ڈال دے، اور زندگی بھر کوئی برے کام کرے اور اسے جنت میں ڈال دے. یہ کرنے والا وہ نہیں ہے. وہ ظلم نہیں کرتا، عادل ہے. وہ نبوت اور رسالت قائل ہوں گے. اب نبوت اور رسالت کے جو ماننے والے ہیں ان میں پھر حصہ بڑھ جاتا ہے کہ نبوت پہ اللہ ہدایت کا سلسلہ ختم کر دے گا، یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وفات کے بعد اب انسان اتنا قابل ہو جائے کہ اسے اب اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. یا نہیں مانا جائے کہ نہیں، انسان اب بھی ادھر سے ہدایت کرنے والے کا محتاج ہے. یہیں سے اسلام میں دو بڑے فرقے بنتے ہیں. ایک اہل سنت کا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اب بھی خود اپنے لیے ہادی نہیں طے کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور رسول جتنے آتے تھے وہ معصوم ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوں گے تو وہ کہیں گے جیسے ہم معصوم نہیں ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیے اور ہم خود جھوٹ بولیں تو آپ ہماری نہیں مانیں گے نا کہ خود تو جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں. یا ہم آپ سے کہیں کہ آپ مثلا مسجد میں داہنا پیر رکھ کے اندر آئیے، ثواب ہے اس میں، اور میں خود ہمیشہ بایاں پیر رکھ کے جاؤں تو کہیں گے مولانا خود تو یاد نہیں رکھتے، ہم سے کہہ رہے ہیں یاد رکھا کرو. تو چاہے غلطی گائیڈنس کرنے والے کو، ہادی کو، چاہے وہ جان بوجھ کے کرے، جہالت کی وجہ سے کرے، نفس کے دباؤ میں کرے، بھول چوک میں بھی کر بیٹھے، تو لوگ اس کی پھر ہو سکتا ہے کام بھول سے کر گئے ہو سکتا ہے یہاں نفس کے دباؤ میں ہو، ڈر میں ہو، ہزار وجہ، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اب اس کی آیتیں ہیں قرآن میں، اور پھر اس کے بعد عقل کہہ رہی، پھر آیتیں کہہ رہی. تو اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ تر ماننے والے ہیں، سب محبت کرتے ہیں. بہت تھوڑے سے ہیں بد نصیب جو معاویہ کے چاہنے والے اور ماننے والے اور یزید کو رضوان اللہ علیہ الرحمہ رضوان کہنے والے، بہت تھوڑے سے بد نصیب ہیں، ورنہ جن کو ناصبی کہا جاتا ہے وہ بہت کم ہیں. اور وہی ہے جو دنیا بھر میں گلے کاٹ رہے ہیں. ابھی جنہوں نے سیریا پہ قبضہ کر کے اور پھر جا کے وہاں کہا ہم نے پھر بنی امیہ کی حکومت قائم کر دی، یعنی یزید کی حکومت، یعنی عبد الملک کی حکومت، یعنی مروان کی حکومت، ان کے یہی بزرگ ہیں. تو یہ دو فرقے یہاں سے بنتے ہیں کہ نبی کے بعد معصوم ہادی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے امام. اور اگر ضرورت نہیں تو مسلمان خود طے کریں گے. تو اب کیسے طے کریں گے؟ ایک بار سب مل کے بیٹھے، مدینے والے بڑے لوگ طے کر لیا. اگلی بار جو پہلے والے بنے تھے انہوں نے دوسرے کو نامینیٹ کر دیا. اگلی بار جو دوسرے بانے والے تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، سلیکشن کمیٹی، انہوں نے سلیکٹ کر دیا. پھر چوتھی بار سب نے مل کے حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کیا کہ اب آپ حاکم بنیے. وہ آ گئے، اجماع گویا بڑا والا. اور اس کے بعد پانچواں امیر شام کو مانا جا رہا ہے، کہا وہ جو پاور میں اور طاقت میں جیسے بھی آ جائے وہ حاکم اور خلیفہ. تو یہ دو نظریے ہیں. میں صرف کہنا یہ چاہتا تھا، اتنا وقت لے لیا، کہ حسین کی عزاداری کیوں؟ ایک حصہ ہے میری گفتگو کا، اور ایک حصہ ہے
حسین کا مشن کیا، عزاداری کیوں؟ دو سوالوں کا جواب ہے، ایک جن ذہنوں میں سوال ہے کہ کیوں، اور دوسرا سوال ہے ہر سال کیوں۔ لیکن کیوں کا مطلب سوال ہی نہیں ہوتا، کیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کی بیٹیاں جو آنا شروع ہو گئے ہیں، جو میرے سننے والے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم ریزن کے قائل ہیں، یعنی اللہ نے جو بھی ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے یا جس کام سے روکا ہے، کہا ہے تو واجب مینڈیٹری کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرو گے سزا ملے گی، کہا ہے تو مستحب یعنی کرو گے تو بہت بھلائی، لیکن نہیں کرو گے تو کوئی بڑا نقصان نہیں، اس لیے چھوڑ بھی سکتے ہو، مستحب۔ واجب میں ہے کرو گے، ایک صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد۔ پانی گلاس میں نکال دیجیے گا، اس سے انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، آج ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ہمارا ہر حکم خدا ہمارا عقیدہ، اور عقیدہ بغیر دلیل کی بات کو نہیں کہتے، یہ نہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے، نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یعنی اتنی پکی دلیل ہے جو ہم مان رہے ہیں کہ وہ گرہ کی طرح، عقیدہ وہ خدا سے ہے گرہ، جو مضبوط گرہ 4-6 مدیاں ڈال دی جائیں تو کھولے نہیں کھلتی، اس گرہ کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یوں ہی نہیں کہ ضد میں، یہ دلیل کی وجہ سے اتنا ماننا ہمارا اتنا پکا ہے۔ آپ میری توجہ رکھیں، تھوڑا سے پی پا جو کر رہا ہے، اگر یہیں بیٹھے سلموں جو دیکھو ٹھیک ہے، رہنے دو، مت ٹچ کرو، صحیح ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلى محمد۔ پہلا دن ہے، سبھی سیٹ ہو رہے ہیں، مائک بھی سیٹ ہو رہا ہے، ہمارے سامعین بھی دھیرے دھیرے آگے سیٹ ہو رہے ہیں، میں بھی سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن سب لوگوں کو سیٹ کرنے کا ایک ہی علاج ہے، زور سے مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد، اس کی برکتیں آئیں۔ تو خالی یہ کہنا میرا ماننا نہیں، میرا عقیدہ، آپ کا ذاتی کچھ نہیں ہے تو اسلام کا ہے، مجھے وہیں تک اپنے کو پہنچانا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کا ذاتی ہے تو آپ گھر رکھیے، آپ اپنے گھر رکھیے، میرا ماننا یہ ہے، آپ کا ماننا ہے تو اپنے گھر لے جائیے۔ ہم تو وہ مانیں گے جو اللہ نے منوایا ہے، جو رسول اللہ نے منوایا ہے، جو مولا علی نے منوایا ہے، اور دلیل سے مانیں گے۔ تو ہم بات یہ عرض کر رہے تھے کہ عزاداری کیوں، ہر سال کیوں؟ ایک سوال باہر سے آتا ہے، ایک سوال ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مولا علی نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک سمجھنے والا، جو سارے لوگ ان کی قسمیں ہیں، ایک عالم جانکار، عالم مطلب عالم لفظ اس لیے بچتا ہوں کہ عالم کہتے ہیں آپ میرے جیسے امامے کو سوچنے لگتے ہیں۔ عالم کا مطلب امامہ والا نہیں، عالم مطلب شیروانی ٹوپی والا نہیں، عالم کا مطلب جانکار، جاننے والا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو بس علماء ڈرتے ہیں۔ قرآن میں اگر علماء کا مطلب امامے والے ہیں تو آپ کہیں گے یار صحیح بات نہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں، اور پھر آپ کہیں گے سارے امامے والے تو نہیں ڈرتے، کچھ ڈرتے ہیں کچھ نہیں ڈرتے، ہم تو دیکھتے ہیں۔ تو علماء کا مطلب امامے والا نہیں ہے، ٹوپی والا نہیں ہے، لمبے جبے والا نہیں ہے، لمبے کرتے والا نہیں ہے۔ امامے کا عالم کا مطلب ہے جانکار، چاہے پینٹ شرٹ پہنے، چاہے امامہ پہنے، چاہے ابا قبا پہنے، چاہے ٹوپی پہنے، چاہے شیروانی پہنے، جانکار۔ تو قرآن کہتا ہے علماء، بس صرف علماء ڈرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں امامے والے، جو جانکار ہے وہ ڈرتے ہیں، جو اللہ کو پہچانیں گے وہ ڈریں گے، اور امید بھی لگائیں گے، اس وقت اللہ کی بہت سے آئے گی انشاءاللہ کبھی۔ تو اب میں یہاں آیا کہ ہم ریزن والے لوگ ہیں، ہمارا مذہب ریزن کا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، اللہ کو حکیم مانتے ہیں۔ حکیم مطلب نبض کے دوا دینے والا نہیں، وہ عربی میں اس کو طبیب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حکیم، عربی میں ہم حکیم وہ جو جڑی بوٹیوں والا علاج کرتے پرانے زمانے والے ڈاکٹر، اس کو ہم حکیم کہتے ہیں، ہم لوگ عربی میں اسے طبیب کہتے ہیں، جس کو ہم اب ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں بول چال میں حکیم وہی دوا علاج کرنے والا، لیکن عربی میں حکمت
دعویٰ دارو کرنے کا نام نہیں ہے. حکمت ہر کام کو ہر وہی کام کرنا جو ریزنیبل ہو، جن کے پیچھے کوئی حکمت ہو، کوئی فلسفہ ہو، کوئی تھیوری ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی ہدف ہو. بیوقوفی کا کام نہیں کرنا، ناسمجھی کا کام نہیں کرنا، حکمت اس کو کہتے ہیں. کہہ دیتا ہوں، قرآن مجید میں حکیم لقمان کا تذکرہ ہے. ہم لوگ حکیم مطلب سمجھے حکیم صاحب طبیب والے. اب وہ درد کے دوا تیل نکل آیا، لقمان حکیم تیل، کیا کچھ ہے نا نام ایسا. وہ حکیم تھوڑی تھے بھائی جو آپ نے ان کے نام پہ تیل بنا دیا. تو ہم ایسے ایک چیز اور ہی سے کہہ دو، آج کل ہمارے ہاں بہت جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھا لکھا کچھ نہیں، اور دو چار دواؤں کے نام فارمولے دیکھے. اب تو یوٹیوب پہ جا کے آپ اب اے آئی کے پاس جاتے جس کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، لیکن خالی ہمدرد کے دواؤں کے ڈبے پہ لکھا دیکھا کہ اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ، اسی کو پڑھا کے حکیم ہو گئے، لکھنے لگے. تو ہم جھولا چھاپ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ پڑھا نہیں ہے مگر ڈاکٹر بن گئے ہیں. ایسی جھولا چھاپ کیا ہوں مولوی بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. تو وہاں تو ریزن نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب ریزن والا، حکمت والا، یعنی اللہ حکیم ہے، یعنی اس کا کوئی عمل نہ بے عقلی کا ہے نہ بے فائدہ ہے. ہر حکم کے پیچھے چاہے واجب ہو چاہے مستحب، اگر کہا ہے کرو تو فائدہ ہے، چھوڑنے میں نقصان ہے. اور اگر حرام ہے مکروہ تو روکا ہے تو روکو، رکنے ہی میں تمہارا فائدہ ہے اور کرنے میں بہت نقصان ہے. اتنا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے اسے برداشت نہیں کرتے، تو وہ حرام ہے. اگر چھوٹا نقصان ہے کر دینے میں تو مکروہ ہے. تو یہ ریزن والا مذہب ہے. تو آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ عزاداری کیوں، اور عزاداری ہر سال کیوں؟ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. باہر سے سوال آتا ہے ہر سال کیوں، عزاداری کیوں بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، دونوں جگہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا ذہن نہیں سوچتا، مولا علی کے تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک عالم ہے اور ایک متعلم سیکھنے والا ہے، اور تیسرے کے لیے فرمایا ہمجم روا. آپ صحیح ترجمہ اردو میں سخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوا میں باریک باریک پتی پھول کے باریک باریک ٹکڑے اڑتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے تنکے اڑتے ہیں. جھاڑو جب ہم دیتے ہیں اس سے پھوہا نکلتا ہے، پنکھے میں یوں اڑتا ہے. تو یہ جو اڑتا ہے کدھر جاتا ہے؟ جدھر ہوا کا رخ ہو. تو بڑی قسم لوگوں کی وہ ہے جو ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، جیسے بھیڑ ہوتی ہے. آپ نے پتہ نہیں پہاڑیوں میں بھیڑ چلاتے نہ دیکھی ہوگی، تو اگر کبھی ڈسکوری دیکھا ہے تو دیکھا ہی ہوگا کہ وہ ایک آوازیں خاص نکلتا ہے، اور ویسی اور ایک سب کھڑے ہیں، سب ڈر رہے ہیں، اگلی والی بھیڑ کودی اور سب کود جائیں گے، چاہے سب پہاڑ سے نیچے گر جائیں. بھیڑیا دھسان کہتے ہیں اس کو اردو میں. تو مولا علی کا زیادہ تر لوگ بھیڑیا دھسان ہے، عقل نہیں، ہر آواز کے پیچھے. اس نے کہا یہ دعا پڑھو تمہیں اولاد مل جائے گی، ادھر دوڑ پڑے. دوسرا آیا، اس نے کہا یہ دعا پڑھو تم مالدار ہو جاؤ گے، ادھر دوڑ پڑے. ہر آواز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارے سوسائٹی میں بھی آج کل ادھر بھیڑ چرانے والے لوگ ہیں جو دعائیں اور دوائیں واٹس ایپ پہ بھیجے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر ان کے پیچھے دوڑنے والی ہماری بھیڑ ہے جو بھیڑ کی طرح چلی جا رہی ہے. اور اس میں معاف کریں گے میری بیٹیاں کچھ آگے ہیں. اسی لیے مارکیٹ کو جو جانتا ہے وہ اسی حساب چلتا ہے. اسی لیے اب ہمارے ممبر پر جیسے پہلے مارکیٹ تھا اور آج بھی ہے، آپ تبرہ پڑھیے. تبرہ وہ نہیں ہے جو حقیقت میں ہے، فضول باتیں ایسی کی جو غلط ہے، جو طریقہ کم سے کم کا غلط ہے. دیکھیے کیا زبردست. اور اب تو بنا میں فضائل یہ سب ہوتا ہے، فضائل لگے. پیچھے دوڑ رہے تھے، نئے نئے معجزے پڑھیے، دوڑ رہے ہیں پیچھے. اب آخری مارکیٹ نکلی ہے کہ دعائیں بتائیے، دوائیں بتائیے. اب اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو جو مارکیٹ دیکھ کے چلتا ہے وہ بدلتا رہے گا، لیکن جو لوگوں کے لیے نہیں پڑھتا انہیں کے لیے. لیکن اللہ جو کہتا ہے وہ پہنچانے کے لیے پڑھتا ہے، اس کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. تو پھر کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے آتے ہیں. تو ریزن پوچھنا ہمارا حق ہے. نہ سوال کریں تو آنکھیں موند کے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں گرنا ہے گڈھے میں.
آنکھیں کھلی رکھنا. اسی لیے ہمارے ہاں پیری مریدی ہے ہی نہیں. پیری مریدی ہے ہی نہیں کہ اب وہ پیر صاحب ہیں وہ جو کہہ دیں اور جو کر دیں اور جو کہانی ان کے لیے سنا دی جائے. انہوں نے پیر ہلایا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہے ہمارے برادران وطن بہت زیادہ جس کو بیچارے وہاں بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, وہ بیچارے جو سادہ لوگ ہیں ان کو کھینچ لاتے ہیں, چمتکار دکھاتے ہیں, سائنس کے چھوٹے چھوٹے فارمولے لاتے ہیں. میں نے جے این یو والوں کو دیکھا ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو بتاتے ہیں چمتکار نہیں ہے یہ سائنس ہے, لیکن سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تھے نا بابا پریشانی کیا, انہوں نے کہا یہ پریشان, کہا ایسا کرو کبھی رسگلہ کھایا, ان کا ہاں, کہا آپ کی کھانا تو ایک رسگلہ اس کتے کو بھی کھلا دینا جو تمہارا منہ دیکھ رہا ہے. ہم یہ نسخے بھی چل رہے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے. بہرحال بات بہت دور چلی گئی اور وقت ختم ہوا جا رہا ہے. 9 بجے مجلس شروع تو 10 بجے ختم ہونا چاہیے. آج ہم خود لیٹ شروع ہوئے ہیں تو تھوڑا لیٹ ختم بھی ہوگی, لیکن جلدی سے میں تو پہلی بار شروع کیوں کہہ دوں کہ ریزن ہے ہمارا مذہب ریزن والا ہے, لہذا ہمیں ذہنوں میں سوال پیدا ہونا چاہیے. اب آج جواب نہیں دوں گا. عزاداری کیوں, ہر سال کیوں, یہ پارٹ ہے ان بھائیوں کے لیے بھی جو شیعہ نہیں ہے, ان کا سوال بھی اور ہمارا سوال بھی ہونا چاہیے. باپ دادا کرتے آ رہے اس لیے ہم کر رہے ہیں نہیں. پھر کیوں, آپ سب جانتے ہیں کیوں. آپ کہیں گے مذہب کا حکم ہے اس لیے, آپ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اس لیے, آپ کہیں گے حسین پر ان کی شہادت سے پہلے آدم سے لے کے خاتم تک نبی روئے ہیں اس لیے. آپ جواب دیں گے کہ پیغمبر کی نسل میں, حسین کی نسل میں بعد میں آنے والا ہر امام ان پہ رویا ہے اس لیے. میں ساری باتیں اپنے نوجوانوں بیٹیوں کے لیے کہوں گا. تو عزاداری کیوں کہ ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. اور حسین کا مشن کیا, یہ ٹکڑا صرف ان کے لیے ہے کہ جو حسین پر گریہ کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں. تو اگر عزاداری کا اہتمام اللہ نے کیا ہے اور بڑا اہتمام کیا ہے اور ایسا اہتمام کیا ہے کہ دوسری جو اور مذہب کے کام ہیں ان کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا ہے. آپ دھیرے دھیرے دیکھیں تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جتنا اہتمام اس عزاداری کے برپا کرنے کے لیے اور انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ کی طرف سے ہوا تو رسول نے کیا, مولا علی نے کیا, حضرت سب نے کیا, ائمہ نے کیا, علماء کرتے ہیں, اولیاء نے کیا, مومنین. تو اتنا اہتمام کسی کے لیے نہیں کیا ہے. تو آخر کیوں عزاداری کا اتنا اہتمام کیا گیا, اس کا جواب یہی ہے کہ عزاداری سے اللہ کا کوئی بڑا کام لینا تھا. میں اب کہوں گا کہ اگر بڑا اہتمام کیا ہے تو بڑا کام لینا ہے. یہ الحمدللہ یہ بزرگوں کی امانت کو, ان کی نسل نے اسے صرف مادی استعمال نہیں کیا, اس کو معنوی روحانی استعمال بھی ہے کہ مجلسیں ہو رہی. میں نہیں جانتا لیکن سال میں کم سے کم ان کے گھروں میں تو مجلس ہوتی ہوگی, یا ممکن ہے یہاں جو امام ہم لوگ جس کو حسینیہ کہتے ہیں, علم کہتے ہیں جس کو, ممبر کہتے ہیں آپ حضرات, سجایا گیا ہے تو مجلس ہوتی ہوگی کسی اور موقع پہ بھی. لیکن اگر اتنی بڑی مجلس نہیں ہو رہی تو جب یہ بڑی مجلس ہو رہی تو اس کے لیے بڑا اہتمام ہے کہ نہیں ہے. بڑا صاحبان شیڈ ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا, بہت سی کرسیاں لگائی گئیں. کیوں کہا اتنا کیوں, کہ بھائی بڑی مجلس ہو رہی ہے تو بڑا اس کے لیے انتظام ہوگا. تو اگر بڑا اہتمام تو بڑا کام. تو اگر عزاداری کا بڑا اہتمام ہے تو پھر عزاداری سے اللہ کو کوئی بڑا کام لینا ہے. اور وہ 2 لفظوں میں کہتا ہوں جو تفصیل بعد میں بتاؤں گا, کہ اگر کربلا میں حسین نے جو کیا وہ کیا تھا, وہ یہ بڑا کام تھا کہ پورا دین خدا خطرے میں تھا. یزید وحی کا منکر تھا. اس کے جو اشعار ہیں جو ہر سال آپ سنتے ہیں, میں بھی سناؤں گا, وہ وحی کا منکر تھا, وہ قرآن کا منکر تھا, اور رسالت کا منکر تھا, وہ خدا کا منکر تھا.
وہ دین ہی کا انکار کر رہا تھا، تو پھر پورا دین خطرے میں تھا۔ ہم مجلسوں مسلسل جملے سنتے ہیں، حسین نے کیا بچایا؟ حسین نے دین بچایا، حسین نے قرآن بچایا، حسین نے کعبہ بچایا، حسین نے نماز بچائی، حسین نے روزہ بچایا۔ تو یہ حسین کا بڑا کام تھا جو حسین نے کیا، دین بچایا، قرآن بچایا، اسلام بچایا، سجدہ بچایا، تلاوت بچائی، نماز بچائی، تکبیر بچائی، رکوع بچایا۔ تو پھر حسین نے یہ بچایا، حسین کی قربانی کا مقصد تھا دین بچانا، وہ بڑا کام تھا۔ اللہ نے عزاداری کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، تو اس سے اللہ کو بڑا کام لینا ہے۔ کل جو حسین نے قربانی کر کے بچایا تھا، آج یہ عزاداری کا بڑا اہتمام کیا ہے تاکہ عزاداری آئے تو دین بچائے، توحید کو بچائے، ولایت کو بچائے، رسالت کے عقیدے کو بچائے، قرآن کو بچائے، کعبے کو بچائے، نماز کو بچائے، روزے کو بچائے۔ حسین کا مشن تھا دین بچانا۔ اللہ نے عزاداری کا بڑا انتظام کیا ہے، اس لیے کہ عزاداری کا اہتمام بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ آئے تو دین بچائے، یہ آئے تو نماز لے کے آئے، یہاں سے جاؤ تو روزے دار بن کے جاؤ، یہاں سے جاؤ تو تم قرآن کو ہاتھوں میں لے کے چومنے والے نہیں، قرآن کو نوکے نیزہ پہ پڑھ کے حسین نے بچایا تھا، تو تم گھر میں بیٹھ کے تو قرآن پڑھو۔ حسین نے سجدے میں سر کٹایا تھا تو تم مسجد کے پرسکون ماحول کے تو نمازی بن جاؤ۔ حسین 4 دن پیاسے رہے، حسین کے بچے بھی پیاسے رہے، تو تم کم سے کم افطاری سحری کر کے روزے دار تو بن جاؤ۔ تو حسین کا مشن تھا دین بچانا۔ اللہ نے عزاداری کا اہتمام کیا ہے تاکہ اس دین کو بچایا جا سکے، اس پیغام خدا کو بچایا جا سکے، اس اسلام کو بچایا جا سکے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نہیں، اس سے ایک بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو بنیادی طور پر میری گفتگو کے 2 حصے ہیں، ایک عزاداری کیوں اور ہر سال کیوں، اور دوسرا حصہ ہے کہ حسین کا مشن کیا۔ ان 10 دنوں میں انہی چیزوں کو آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے عرض کرتا رہوں گا۔ آج میں ابتدائی گفتگو منزل میں صرف یہ کہ مجھے کس سبجیکٹ پہ بولنا ہے، اور کم سے کم ہمارے یہاں یعنی دینی نظام میں جو حوزے کی تعلیم کہلاتی ہے، قم، نجف، مشہد، سیریا، شام، سیدہ زینب اللہ اس کی حفاظت کرے، جیسے ملون، یہ مشن دشمنان دین کا ہے اور یہ یہودیت کی مشن ہے۔ کیا؟ دین کی سچائی کا ثبوت جو زمین کے اوپر موجود ہے، کہانی نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ کعبے پر ابرہا نے حملہ کیا تو اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر پر کنکریاں مار کے کعبہ بچایا، تو کعبہ رہے گا تو یہ واقعہ مانا جائے گا، کعبہ مٹ جائے گا۔ بتوں کو پیغمبر نے کعبے میں توڑا اور کندھے پر علی کو کھڑا کر کے چڑھا کے بڑے بت کو توڑوایا، کعبہ رہے گا تو یہ مانا جائے گا، ورنہ انکار کیا جائے گا۔ مسجد النبی رہے گی، قبر رسول رہے گی، گنبد رہے گا، جنت البقیع میں قبریں رہیں گی، ان پہ گنبد رہیں گے، مسجد جن رہے گی، مسجد رد الشمس سورج پلٹنے کی جگہ مسجد رہے گی، مباہلہ رہے گی، سلمان رہے گی، مسجد سلمان رہے گی، مسجد فتح رہے گی، تو تاریخوں کو یاد دلاتی رہے گی، سچائی کا ثبوت بنے رہے گی۔ لہذا یہودیت نے یہ مہم چلائی اور دشمنان اہل بیت نے مہم چلائی کہ زمین پر ان سچائیوں کو مٹا دیا جائے۔ حضور کا گھر رہے گا تو یاد دلائے گا، شاب ابو طالب رہے گا تو یاد دلائے گا کس نے پناہ دی، کون پناہ میں تھا۔ محلے بنی ہاشم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مکانات کو جو سخت توڑ دیے گئے۔ جب میں 92 میں اپنی جوانی میں حج کرنے گیا تھا، پورا محلہ تھا، امام ائمہ کے گھروں کو بتائے جاتے گھر ہیں، لیکن آج کچھ نہیں۔ نشان کیوں مٹائے جا رہے ہیں؟ تاکہ اسلام کی سچائی کے ثبوت
زمین سے غائب کر دیے جائیں، پھر انکار کیا جائے تو 150 سال کے بعد لوگ کہیں گے ثبوت تو ہے ہی نہیں، اس لیے دھوکہ، یہ لمبے مشن ہے۔ تو اگر دشمن اتنے لمبے مشن بنا سکتا ہے تو اللہ تو سادہ بنائے گا نا۔ ایک تو سارے نشانات کو مٹنے نہیں دے گا، اس نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور مٹاؤ گے تو پھر بنیں گے۔ اور تم نے جنت البقیع میں پوری طاقت لگا ڈالی، روزے توڑ پائے ہو نا۔ وہ تو قبروں کا نشان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے بس سے باہر ہے کر رکھا ہے۔ تو یہ نشانات مٹانے کی مہم اس لیے ہے۔ تو یادگاریں، یہ علائم، یہ علم، یہ تابوت، یہ جھولا، یہ تابوت کی شبیہ، یہ گھوڑے کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ، یہ دکھائی دیتا رہے گا تو یاد دلاتا رہے گا، لہذا اسے ہٹاؤ، جس نام سے ہو سکے ہٹاؤ، تاکہ یاد دلانا چھوڑ دے تو کربلا کبھی تو بھلائی جا سکے گی۔ تو ہر طرف چوکنا ہو کے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہے۔ اہتمام اللہ نے عزا کے اس لیے کیا کہ یہ دین بچانے آیا ہے، یہ عزاداری دین بچانے آئی ہے، دین کی حفاظت کرنے آئی ہے۔ میں اکثر انہی ابتدائی تاریخوں میں خطیب اعظم مولانا سید غلام نصیر اللہ مقامہ کی ایک بات کو دہراتا ہوں، مجھے یاد آ جاتی ہے، اس وقت بھی یاد آ گئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا تھا یزید خالی امام حسین کا دشمن نہیں تھا، خاندانی لڑائی نہیں تھی، یہ بھی بنائے، تاریخ کا رخ موڑا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود اصل کو بدل ڈالنا، شکل و صورت بدل دینا، جیسے روزہ گرا دیا گیا۔ ایک یہ کہ اسی کو رہنے دیا جائے، اس کی شکل و صورت ایسی بدل لی جائے کہ آدمی اس سے دھوکہ کھائے۔ ایک یہ کہ سب ایسے رہنے دیا جائے، خالی اس کی روح کو اندر سے بدل دیا جائے۔ دیکھیے غدیر کا انکار کرنے والے دو طرح کے ہیں۔ غدیر میں جو مولا علی کو مولا بنایا حضور نے، ایک ہیں اس کے وہ انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتی صحیح نہیں، حالانکہ بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، اتنے کہ ان کے پر کوئی توجہ نہیں دیتا، سب مجبور ہیں ماننے پر کہ حدیث غدیر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا ہے۔ تو جب انکار نہیں کر سکتے کہ علی کو مولا کہا ہے، اچھا قرآن میں ایک ہے اس کے لفظوں کو بدل دینا، اصلی قرآن کو بدل دینا، اللہ نے اسی ذمہ داری لی، یہ کام تم نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب لفظوں کو نہ بدل پائے قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں بدلا ہے، ایک لفظ بھی گھٹا نہیں، ایک لفظ بھی بڑھا نہیں ہے۔ کچھ نہ سمجھ ہمارے درمیان بعض آ جاتے ہیں، وہ ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشری کو بدنام کرتے ہیں۔ ہمارے سارے محقق علماء آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور شیخ طوسی تک سب اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف، کوئی چینج نہیں ہوا ہے، نہ لفظ گھٹا ہے، نہ لفظ بڑھا ہے، نہ لفظ بدلا ہے، آیت تو چھوڑیے، اور نہ کوئی آیت یہاں سے وہاں کی گئی ہے۔ اکثر لوگ یہ ہمارے مجلسوں کے بھی پڑھ دیتے ہیں کہ آیت وہاں تھی یہاں نہیں تھی، آیت کی جگہ بدلی گئی۔ تو ہم ان سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں، بھیا اگر کہہ رہے ہیں آپ یہاں نہیں تھی تو آپ کہیں فٹ کر کے دکھا دیجئے، آپ یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی آپ بتا دیجئے، ہم مان لیں گے۔ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بچوں جوانوں لیے کہہ رہا ہوں، ہم قرآن کی تحریف لفظی، یعنی لفظ گھٹا، لفظ بڑھا، لفظ بدلا، آیت ادھر سے ادھر گئی، کسی چیز کے قائل نہیں ہے۔ اگر یہ روایتیں آئی ہیں تو اہل سنت کے یہاں بھی ہیں اور شیعوں کے یہاں بھی ہیں، نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں، مگر ہمیں بدنام کیا گیا ہے، تحریف کے قائل ہے، قرآن بدل گیا۔ ہم بیوقوفی بھی کہتے ہیں کہ مولا علی کا نام تھا نکال دیا گیا ہے۔ نہیں بھائی، نہیں تھا۔ اللہ نے ہر وہ چیز کہ جو رہتی تو قرآن کو بگاڑ دیتی، وہ نہیں ہونے دیا قرآن میں۔ علی کا نام ہوتا تو دشمن ضرور نکال دیتے، لہذا اللہ نے نام نہیں دیے، مگر ایسی صفتیں اور ایسے کمالات بتا دیے کہ وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ وہ آیت کسی پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب میں ذرا علمی زبان سے ہٹا تھا، مہذب زبان یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق شب ہجرت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آئے ولایت، رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، اور جو ہونا تو ہو گیا۔ اس لیے
آیتوں اور روایتوں میں ایک الہی طریقہ بھی ہے کہ یہ نہیں چھوڑا کہ چانس نہیں ملا ہمیں. جنگ خندق میں کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ کون جائے گا؟ معلوم تھا، مگر جب کہا اس سے مقابلے میں کون جائے؟ علی اٹھے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اگر پہلی ہی بار بھیج دیا ہوتا مولا علی کو تو دنیا کہتی ہمیں چانس نہیں ملا. چلو بھائی چانس مل گیا، جا. تو ہر جگہ اللہ نے چھوڑی گنجائش، نام نہیں آئے مگر ایسی صفتیں بیان کر دیں جو اہل بیت کے علاوہ ان کا کوئی مصداق بنتا ہی نہیں ہے. میں مصداق بنتا نہیں کہا تھا، پہلے فٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہا تھا کہ میرے بچے بھی سمجھ جائیں. کبھی کبھی میرے ان لفظوں کو بھی بعض لوگ پکڑ لیتے، لیجیے صاحب یہ لفظ ایسا استعمال کر دیا مولا کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ابھی ممبر ہے بھائی، آدمی بول رہا ہے، کبھی کوئی لفظ زبان سے نکل جاتا ہے، اور جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہوں گے بھیا ہم تو 1 گھنٹے بولتے ہیں، آپ آئیے 5 منٹ بول کے دکھائیے. خیر چھوڑیے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. دیکھیے یہ کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ اگر پیچھے صلوات بھیجی گئی ہوتی تو میں سن نہ پاتا. مل جل کے تمام حضرات، بوڑھے جوان ادھیڑ بچے سب مل جل کے پرزور صلوات بھیجے محمد والے محمد، پرزور صلوات بھیجے محمد. روایات میں نعرہ صلوات، صلوات بھیجنے میں ثواب، صلوات آواز سے بھیجنے میں ثواب، صلوات اکیلے بھیجنے میں ثواب، صلوات مل جل کے بھیجنے میں ثواب، صلوات آہستہ سے بھیجنے میں ثواب، صلوات زور سے بھیجنے میں صلوات، ہر طرح صلوات میں ثواب ہے. اب جتنا آپ زور لگائیں گے اتنی رحمت کھینچ کے لے آئیں گے. ایک اور پرجوش صلوات بھیجے محمد. کہیں سے کہیں بات جاتی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں لفظی تحریف قرآن میں نہیں ہے لیکن معنوی تحریف ہے، یعنی وہی لفظ معنی بدل دیے جائیں، اور یہ بے حساب ہوا ہے قرآن کریم، آج تک ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنا ایک نظریہ پیش کرتا قرآن سے آیت لے آتا ہے. یہود و نصارہ کے لیے، خاص کر کے یہود کے لیے، اہل کتاب کے لیے اللہ نے کہا ہی ہے کہ تم یحرفون الکلم، تم لوگ بات بدلتے ہو. یعنی وہ لفظوں کو نہیں بدل رہے تھے، اس کے اندر پیغام تھا، اس میسج کو چینج کر کے پیش کر رہے تھے. تو تحریف ایک لفظی ہوتی ہے، لفظ چینج کر دینا. تحریف یعنی بگاڑ دینا، بدل دینا، ادھر سے ادھر کر دینا. میں کرسی اٹھا لے جاؤں، یہ سیٹنگ چینج ہو گئی. میں کرسی اور لا کے رکھ دوں، سیٹنگ چینج ہو گئی. میں ادھر سے ادھر کر دوں، جو اوریجنل ہے وہ سیٹنگ چینج ہو گئی. تو یہ تحریف ہے. ایک اس کی ظاہری شکل کو بگاڑنا ہے، ایک اس کی کیفیت کو، اس کے اندر کے مفہوم کو بدل دینا، چینج کرنا. یہ تحریف قرآن کے ساتھ بھی ہوئی، اچھی طرح ہوئی. یہی تحریف معنوی تحریف کہلاتی ہے. اب میں تحریف کا انگریزی کیا بنتا میں دیکھ کے نہیں آیا تھا. بہرحال میں انگریزی داں نہیں ہوں، تھوڑی بہت سیکھنے کو اتنی کوشش کرتا ہوں کہ وہ لفظ سخت آئے، کوئی اگر عربی اردو کا تو اسے چینج کر کے بولنے والی زبان میں لے آؤں. ارے مجھے سنا ہی نہیں دے رہا ہے. کل آلٹر، چلیے آلٹر کہتے ہیں تو سمجھ گئے، صحیح لفظ ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد کو. آلٹرنیٹ اسی سے آیا ہوگا. بدل اس کو کہتے ہیں، تب بدل، کوئی تحریف نہیں، کوئی چینج نہیں کیا گیا. شاید چینج اور قریب ہو، چینج نہیں ہے قرآن میں کسی طرح. لیکن ایک لفظی ورڈ چینج کرنا، ورڈ، اور ایک معنوی اس کے میسج کو، چاہے معنی بھی نہ چینج ہو، میسج چینج ہو جائے، یہ تحریف معنوی. اور یہ یہود و نصارہ کے لیے کہا ہے، اور یہ ہوتا رہتا، ہمارے یہاں بھی ہو رہا. آج کل آیات، 2 طرح کی آیتیں، ایک محکم ایک متشابہ. قرآن کی وہ آیتیں جو بہت کلیئر ہیں، پھٹ سے سمجھ میں آتی ہیں. ایک اللہ نے جان بوجھ کے رکھی ہیں متشابہ کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو تم وہاں جاؤ جو قرآن کو سمجھنے کی طاقت اللہ سے لے کے آتے، یعنی اہل بیت. متشابہ آیات ملتی جلتی، جس طرح 2 جڑواں بھائی ہوتے ہیں تو شکلیں الگ الگ دیکھیے تو مشکل سے پہچان پائیں گے. مجھے بھی اللہ نے 2 پوتیاں دی جڑواں، الحمدللہ، الگ الگ بڑی مشکل پہچانتا ہوں کون والی ہے، اور ساتھ ہوتی ہے کسی صورت ڈھونڈ لیتا ہوں. اور چونکہ جڑواں تھی مجھے پتا تھا یہ مجھے ستائیں گی پہچانوانے میں، تو میں نے ان کے نام بھی اسی طرح رکھے کہ جب میں ان کو پکاروں تو وہ بھی، ایک کا نام رکھا علیمہ، ایک کا نام رکھا حلیمہ.
علیم اور حلیم ہونا بھی اچھا. اب میں بھی پکاروں علیمہ اور حلیمہ دوڑ کے آئے گی بتائیے دادا, تو میں نے پہلے انتظام کر لیا. تو جیسے جڑواں متشابہ ملتے جلتے ہیں, اسی طرح سے مولا علی کا نہج البلاغہ کہیں جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سچی اور صحیح چیز کے مقابلے ملتی جلتی گڑھتے ہیں تاکہ تم پہچان نہ سکو کہ اس میں اصلی کیا ہے, نقلی کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. آج کل ہمارے ممبروں سے دو کام ہو رہے ہیں, ناسمجھی میں ہو رہے ہیں یا خدا نہ کرے دنیا کی لالچ میں ہو رہے ہیں, زیادہ کمانے کے لیے ہو رہے ہیں, واہ واہ کے لیے ہو رہے ہیں, لیکن ہو رہے ہیں. متشابہ آیات جن کا معنی بالکل کلیئر نہیں ہے, ان کی تعویل, ان کے پرت در پرت ہٹانے کا ہمارا مشکل کام ہے. معصومین کا آخری کام معصومین کا ہے. اللہ نے متشابہ رکھا ہی اس لیے کہ ان تک جانا پڑے تمہیں. ان کو ہٹا کے پھر اس سے ایسے نکات پیدا کیے جا رہے ہیں جس سے چاہے توحید ڈیمیج ہو جائے, چاہے عقیدہ آخرت ڈیمیج ہو جائے. ان کے خیال میں فضیلت نکالی جا رہی, ایسے ضعیف روایات کو پیش کر کے اور فضائل کی ایسے قصے گڑھ کے جو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک نارمل سے کمزور دماغ کی گڑھی ہوا قصہ ہے, اہل بیت کے شایان شان نہیں ہے. اب میں ان سب پہ نہیں جانا چاہتا, جھگڑا کھڑا ہوگا, باقی سب ہو رہا ہے. آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اس سے کہ آپ ہر مال اٹھاتے ہیں. سید محمد دہلوی خطیب اعظم کہلاتے مولانا لشکری سے پہلے انہوں نے 12 امام معصوم ہونا چاہیے اس پر جو باتیں کہیں, ان میں ایک یہ بھی کہا تھا کہ ہم 1 درجن کیلے بھی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی داغی تو نہیں ہے. 1 درجن کیلے بھی لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی داغی تو نہیں ہے. 12 ادھر بھی بنائے گئے, بنی امیہ اور بنی عباس اور خلفائے راشدہ کو جوڑ کے 12 بنائے گئے, مگر ان کا جملہ یہ ہے کہ اٹھا کے دیکھیے تو ان میں یا تو کوئی داغی نکلتا ہے یا کوئی باغی نکلتا ہے. ابھی اردو کے لفظ اتنا مشکل تو نہیں تھا جی. 12 انہوں نے بنائے ہیں, بنی امیہ کو, بنی عباس کو, سب کو جوڑ جاڑ کے, چونکہ پیغمبر نے صحیح بخاری صحیح مسلم ہر جگہ حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, میرے بعد 12 امیر ہوں گے, میرے بعد 12 وسیع ہوں گے, میرے بعد 12 حاکم ہوں گے, اور کسی میں وہ سب قریش سے ہوں گے. ہیں یہ اتنا 12 آیا ہے صحیح بخاری سے لے کے نیچے تک کہ 12 کا انکار نہیں ہو پائے تو بناؤ 12. تو بنانے میں جو بنائے تو سید محمد دہلوی علامہ صلی اللہ مقامات سے پہلے خطیب اعظم, اور یہیں آپ کے محفل شاہ خراسان کے ان سے پہلے شاہ خراسان کے خطیب جہاں تک مجھے یاد آتا وہ بھی رہے ہیں, اور علامہ جوری نہیں, ایک صلوات بھیجیں محمد رشید ترابی, علامہ رشید ترابی بھی شاید یہاں پڑھ کے گئے. بہرحال یہ خطیب اعظم سید محمد دہلوی خطیب اعظم کہلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ 1 درجن کیلے لیتے ہیں تو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کوئی داغی تو نہیں, اس پہ داغ تو نہیں, کالا چتا تو نہیں, کالا سڑا گلا, لیکن وہ جو ان کے 12 ہیں ان کو دیکھیے تو یا کوئی داغی نکلے گا یا کوئی باغی نکلے گا. باغی یعنی بغاوت کرنے والا. تو بہرحال بات سے بات نکلتی جا رہی. میں کہہ رہا تھا تحریف کی ایک قسم ہوتی ہے لفظی, لفظ بدلنا, ایک ہوتی معنوی. غدیر میں علی کو مولا بنایا ہے, اس حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکا, تو اس کو معنی بدلے گئے. معنی تھے پیغمبر نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الستو اولا بکم من انفسکم, کیا تمہارے اوپر میرا اختیار تم سے زیادہ نہیں ہے. میں اپنا گلا اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا, خودکشی نہیں کر سکتا, مگر وہ حکم دے کہ جاؤ لڑو جان دو, تو ان کو میرے اوپر مجھ سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں ہے. تو سب نے کہا قالو بلا, 1,20,000 لوگ بیٹھے, سب نے کہا آپ کا اختیار ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے. تو جب یہ اقرار کرا لیا تب فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو مولا کا مطلب حاکم, مولا کا مطلب صاحب اختیار, مولا کا مطلب آپ پر آپ سے زیادہ اختیار رکھنے والا. مگر تحریف لفظی, لفظ مولا نہ بدلا گیا, انکار نہ ہو سکا تو معنی بدل دیے. اس کا مطلب علی دوست ہیں تمہارے, جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. اب اس وقت اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے, مگر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے, بیچ میں مجلس گویا دھوری. اچھا پہلے, آج کل تو مجھے نہیں پتا ہے, سیریل چلتے تھے ہمارے, جب خالی ہمارا بھارت دوردرشن تھا تو لمبے لمبے سیریل چلتے تھے, اور آج کے بعد عقلی قسط
کیا آئے گی، اس میں سے آدھا ادھر دیکھے چھوڑ جاتا تھا کہ کل اس آدھے کے چکر میں آ جائے. تو میں خیر اتنا وہ تو ہوں نہیں کہ آپ آدھے کے چکر میں آ جائیں گے. ہو سکتا آج بھول چوک میں آ گئے ہوں، کل سے آپ نہیں آئے کوئی اور آئے گا، اگلے دن وہ نہیں آئے گا کوئی اور آئے گا، لیکن آتے رہیں گے. تو میں اس وقت اس نیت سے نہیں چھوڑ رہا آدھی بات کہ کل آپ پوری سننے آئے، لیکن بات چھوٹے گی آدھی. بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، کام کی ہے. اور ایک ولایت کا، غدیر کے ولایت کا رشتہ کربلا سے ہے، اور کربلا کی قربانی کا رشتہ ظہور حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سے ہے. تو ان رشتوں کو بھی بیان ہونا ہے دھیرے دھیرے آپ کے سامنے. اس میں سے ایک چھوٹا سا رخ کہ ولایت کا مطلب حکومت ہے. مولا یعنی حاکم، دوست نہیں. بہت سی دلیلیں ہیں. خود حضور کا پہلے کہنا، تو کیا حضور کہہ رہے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے زیادہ میں دوست نہیں ہوں؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہوا. دوست کو کون سا اختیار ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے اوپر؟ تو جن معنی میں حضور مولا، اسی معنی میں علی مولا. اور پھر چلیے اب 2 لفظ آ ہی گئے، سن لیے. ایک صلوات بھیجیے. میں جانتا ہوں گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، سب جاؤ والے ہیں، مگر مجھے صبح نماز کے بعد بھی ہو جا مسجد مجلس پڑھنا ہے. مجھے زیادہ آپ سے عادت مجھے سونا چاہیے، لیکن فی الحال نہ خود سوؤں گا نہ آپ کو سونے دوں گا انشاءاللہ. آپ جاگیں گے نہیں تو صلوات بھیجوا دوں گا. اس وقت موجود لوگ اس لفظ سے کیا سمجھے؟ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ جو سمجھ رہے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جتنا آپ سمجھیں گے، جو نہیں ہے وہاں اتنا وہ نہ سمجھیں گے. اور ایک سچائی اور ہے کہ تیسری راوی تک بات جاتے جاتے تقریباً اپنی اصلی بات کو کھو دیتی ہے. اب یہ بھی ایک بحث ہے جو کبھی آ سکے تو لاؤں گا، کہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم اخباری ہیں، تو یہ 12 صدیوں پہلے، 14-13 صدیوں پہلے دین آیا تھا، وہاں سے آج تک نہ جانے کتنی لمبی راویوں کی لسٹ ہے. اور اس وقت کے جو ریسرچ ہے کہ بات تیسری منہ میں جب جاتی ہے تو اتنی بدل جاتی ہے کہ اصلی بات اس میں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور سامنے آپ آج سے تجربہ کیجئے گا. آپ کہیے اپنی بیوی سے، وہ جو کہے اپنی بہن سے، وہ جا کہے اپنی اماں سے. اب ان کی اماں سے پھر پوچھئے کہ ہم نے کیا کہا تھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے کہا کیا تھا اور اب ہمارے نام سے کیا کہا جا رہا. اس میں نیت شامل ہونا ضروری نہیں ہے. بیچارے نیتا اکثر کہتے ہیں میری بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. تو خیر سیاست میں کھیل چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں پہنچے گی تو بدلے گی. اور تیسری چوتھی پانچویں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن مجھے یاد آتا 3 ریسرچ کہہ رہی 3 کہ آگے بات کھو جاتی ہے. جیسے ریسرچ یہ بھی کہہ رہی کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ وغیرہ پر جو چیز آتی ہے، واٹس ایپ پہ خاص کر کے 3 دن اس کی عمر ہوتی ہے. 3 کے بعد نیا شوشہ، پھر 3 دن کے بعد نیا شوشہ. اور سوشل میڈیا پہ بحثیں اسی لیے اٹھائی جاتی ہیں کہ ہر 3 دن پر نیا دیتے رہو، یہ صرف 3 دن اس میں الجھے رہیں اور مین اسٹریم سے ہٹ جائیں. نہ جانے کتنے کھیل اس لیے دشمن کر رہا ہے ہر طرف ہوشیار. تو جو اس میں بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں. 2 نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک چاہنے والے کا، ایک دشمن کا جو بن گیا دشمن. جب حضور نے یہ حدیث بیان کر دی تو کہا آپ خیمے لگائے جائیں، اور کہا علی تم بیٹھو. اور جتنے سننے والے مرد عورت تھے سب سے کہا کہ جاؤ علی کو مبارکباد دو اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. اب ظاہر اتنا بڑا مجمع 3 دن لگ گئے اس میں. انہی مبارکباد دینے والوں میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جا مبارکباد دی تو کیا کہہ کے بات دی؟ صرف یہ نہیں کہا علی تم کو مبارک ہو مولا ولی بلی، بخن بخن لکا یبن ابی طالب. دیکھیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، آپ ہم بھی ایک دوسرے مبارکباد دیتے ہیں، بات دیسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. بات جیسا مبارکباد کا موقع ہے ویسے لفظ. علی سے حضرت عمر مبارکباد دے رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ کو مبارک ہو اے علی، آپ کو مبارک ہو اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو اے فرزند اے داماد رسول، آپ کو مبارک ہو حسنین کے بابا. مگر مبارکباد دینے آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. تو اگر اس سے زیادہ احترام والا کوئی لفظ ہوتا
تو پھر ان کا نام لیتے یہ خلیفہ ثانی کے لفظ کہنا ہے کہ ایمان والوں کا مولا بتایا گیا، تو اس سے بڑا مومن ابو طالب سے کوئی ہوتا تو اس کے زوارے دیتے یہ کہنا ابو طالب کے بیٹے، یعنی ان کی نگاہ میں ابو طالب بڑے مومن تھے۔ بخن بخن لگا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن مومنہ، تم میرے مولا بھی ہو گئے اور ہر مومن مومنہ کا مولا ہو گئے۔ اب جو میرے بھائی کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست، میں ان سے پوچھوں گا اگر مولا کا مطلب دوست ہے تو کیا معاذ اللہ حضرت عمر علی کے دوست نہیں تھے؟ تو میرے دوست ہو گئے نہیں ہو سکتا، میرے مولا ہو گئے۔ ایک تو یہ سامنے سننے والا، اگر چاہتے کہ موضوع جڑی نہیں، جب آگئی بات تو سنائے دے رہا ہوں، جب بچوں کام آئے گی۔ دوسرا حارث بن نعمان فہری کا قصہ، سالہ سائل بعذاب واقع، مانگ آیا کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ کہ ابراہہ کا لشکر تھا، بغیر مانگے عذاب آئے تھے، یہاں مانگ کے آیا۔ اللہ نے کسی پہ پتھر کا عذاب نازل نہیں کیا، یا دشمن کعبہ پر، یا دشمن کعبہ پر تھر عذاب آیا، یا دشمن مولود کعبہ پر۔ مولود سمجھتے ہیں؟ جو دشمن جو کعبے میں پیدا ہوا، پتھر کا عذاب یا دشمن کعبہ پر یا مولود کعبہ پر۔ دشمن مولود کعبہ پر حارث بن نعمان فہری آیا، کہا رسول اللہ آپ نے کہا خدا کو مانے، ہم نے آپ نے کہنے سے مان لیا، آپ نے کہا قرآن مانو، آپ کہنے سے مان لیا، جنت مانو، جہنم مانو، نماز مانو، سب پورا گنا ڈالا، سب آپ کے کہنے سے مان لیا، مگر آپ کا دل اس وقت تک نہیں بھرا جب تک کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے سروں پہ مسلط نہیں کر دیا۔ تو دشمن کیا سمجھا؟ دوست بنایا ہے۔ دشمن سمجھا کہ ہمارے اوپر حاکم اتنا کہ سر پہ مسلط کر دیا ہے، تو دوست کی گواہی کی بہت قیمت ہے، مگر اصلی گواہی دشمن کی ہوتی ہے۔ یہ دشمن علی کی گواہی ہے کہ غدیر میں علی کو دوست نہیں بنایا تھا، حاکم بنایا گیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ ولایت آئی تھی دین کے قیامت تک بچانے کے انتظام کے لیے، اور اس ولایت کے ذریعے جو دین بچا، اللہ نے کہا کہ دشمن مایوس، اب کچھ نہ بگاڑ پائے گا دین کا، الیوم یئس الذین کفروا، سارے مایوس ہو گئے، جو دین کے دشمن مخالف ہیں نہ بٹایا جا سکے گا۔ وہ دین جو ولایت علی سے بچا تھا، وہ دین پوری طرح خطرے میں کربلا میں پڑ گیا تھا، اور پھر اس خطرے سے حسین نے نکالا اور اپنی شہادت کے ذریعے دین کی بقا کا انتظام کیا کہ اب قیامت تک دین اس عزاداری کے ذریعے زندہ رہے گا۔ اس لیے اللہ نے عزاداری کا اہتمام کیا ہے، اور ہر سال عذابی، یہ بہت مختصر سی باتیں، اب دھیرے دھیرے اللہ کہتا رہوں گا آپ کے سامنے، اور میسج بھی دونوں میرے بار بار عرض کروں کہ خالی عزاداری کیوں نہیں، حسین کی عزاداری کیوں، اور حسین کا مشن کیا۔ آج میں حسین کے مشن پہ بس اتنا ہی کہہ سکا ہوں کہ حسین کا مشن 2 جملوں میں ہے، دین کی حفاظت کرنا۔ تو پھر عزاداری کا مشن بھی، عزاداری کا ہدف بھی، عزاداری کا مقصد بھی، جس کا اتنا اہتمام اللہ نے کیا، چھوٹا کام نہیں ہو سکتا کہ خالی ہم زہرا کے پرسے کے لیے رو لیں، ہم خالی حسین کی مصیبت پہ رو لیں، اتنا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہدف نہیں، یہ ذریعہ ہے۔ آگے آپ کی خدمت تشریحات آئیں گی۔ آج چاند رات ہے، ہم رنجیدہ ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہمارے لباس دھیرے دھیرے سیاہ کپڑوں سے بدل رہے ہیں، ہمارے چہروں پر اداسی بڑھتی جائے گی، مگر یہ کربلا میں کربلا ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی کربلا 9 ذی الحجہ کو کوفے میں برپا ہو گئی تھی۔ کل پہلی محرم آ جائے گی، حسین کا قافلہ آج راستے میں ہے، کل کا دن سفر میں گزرا حسین کا، 2 محرم کی حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ ان کے کربلا آنے کے بعد سے کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو قربانی کربلا میں دی گئی، جیسے کتاب کے پہلے پریفیس ہوتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، ویسے ہی کتاب کربلا کا دیباچہ مسلم کی شہادت ہے، جناب مسلم کی شہادت، وہی بے کسی، وہی تنہائی، وہی بچوں کی قربانی وہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔
بس چند لمحوں میں چند مصائب کے فقرے کہہ لوں، آپ بھی رو لیں میں بھی رو لوں۔ حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے آ گئے۔ مکے میں حج کے دوران ان کے خون سے مسجد النبی کو رنگین کرنے کی سازش بنی۔ احترام حفاظت حرمت کعبہ اور حرمت مسجد الحرام کے لیے حسین کے یہاں قتل و غارت نہ ہو، وہاں سے نکلے، مکہ چھوڑا۔ مگر مکہ جب مکے میں تھے تو کوفے سے مسلسل ہزاروں خطوط آتے تھے، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکومت آپ کا حق ہے، آ کے اپنے حق پہ قبضہ کیجئے۔ حسین نے ان پر توجہ نہ دی، مگر وہاں سے آخر میں خطوط آئے کہ ہماری ہدایت کے لیے آئیے، اگر آپ ہدایت کے لیے نہ آئیں گے تو ہم آپ کے جج سے شکایت کریں گے۔ اب حسین پر ذمہ داری ہو گئی کہ ہدایت کے نام پہ بلایا جا رہا ہے تو جانا ہے، مگر اب بھی حسین نے فیصلہ لیا، حالات کا جائزہ لینے کی جناب مسلم کو بھیجا۔ جناب مسلم سے کہا جاؤ، کوفے والوں نے ہدایت کے لیے بلایا ہے۔ جناب مسلم مکے سے مدینے گئے، مدینے سے تیاری کر کے نکلے، چونکہ دشمن ہر طرف جاسوس لگایا تھا، لہذا مدینے سے کوفے جانے کے راستے میں راستہ بدل کے نکلے، مگر لڑنے نہیں جا رہے تھے۔ اس لیے جناب مسلم کے 2 بڑے بیٹے تھے اور 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ دونوں بڑے بیٹے اپنی طرف سے حسین کے قافلے میں چھوڑ کے آئے تھے، حسین کے ساتھ رہنا ہے، ان کے کام آنا ہے۔ اور چونکہ کوفہ ہدایت کے لیے جا رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں، لہذا کسی لڑنے والے کو ساتھ نہیں لے گئے، دونوں ان چھوٹے بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، کوفہ پہنچ کے لوگوں کے درمیان نشستیں شروع ہوئیں۔ جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پہ ٹھہرے، لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں لوگ نے دست مسلم پہ بیعت کر لی کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد آیا، چھپ کے داخل ہوا، دارالعمارہ میں پہنچ کے حکومت کا قبضہ کیا، اور جن قبیلوں نے جناب مسلم کی حمایت کی تھی ان کے سرداروں کو بلا لیا اور ان کو شہید کرنا شروع کیا۔ جناب مسلم آخر کار 8 ذی الحجہ کو چند تھوڑے سے ساتھی لے کے جو کوفے میں ان کے ساتھ اب تک تھے لڑنے نکلے۔ دن بھر جنگ ہوئی، نکلے تو دونوں بچوں کو کسی گھر پہ چھپا کے آئے تھے۔ اس نے مارے خوف کے جب حالات بگڑے تو مسلم شہید ہوئے، ان بچوں کو رات کے سناٹے میں مدینے کا راستہ دکھا کے رخصت کر دیا تھا۔ بچے رات گم کر کے گھر پہنچے، اس مومنہ کے گھر جس نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اسی کے ظالم بیٹے نے ان بچوں کو لے جا کے فرات کے کنارے کوفے میں شہید کر دیا اور جنازوں کو ننھے پانی میں پھینک دیا۔ جن کے روزے آج کربلا سے تھوڑی دور پہ، کوفے سے دور پہ ہیں۔ اب جناب مسلم لڑنے کے لیے دن بھر جنگ ہوتی رہی۔ جب شام ہوئی تو مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں گئے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے جناب مسلم نکلے تو اب اکیلے تھے، کوئی نہیں۔ حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں تاریکی میں چل رہا ہے، جہاں پناہ لی تھی وہ سب گھر دشمن کے ہاتھ میں جا چکے ہیں، وہاں کے لوگ مارے جا چکے ہیں، اب کہاں جائے؟ دن بھر کی جنگ کی زخم بھی ہے، دھول بھی ہے، تھکن بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، تھک کے دروازے بیٹھ گئے۔ اندھیرا پھیل چکا ہے، دروازے بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر سے ایک خاتون ضعیفہ نکلی، چہرے پہ دیکھا بیٹھا ہے کوئی، دھول جمی ہے، تھکن ہے، سندھی مسافر ہے۔ کہا پانی پیو گے؟ اندر گئی، پانی لے کے آئی، پانی دیا، جناب مسلم نے پی لیا۔ اس نے سوچا اب پانی پی کے تھکن کم کر کے چلے جائیں گے اپنے گھر، لیکن جب دیر تک جناب مسلم پھر بیٹھے رہے تو اس نے کہا کہ حالات خراب ہیں کوفے کے، اپنے گھر چلے جاؤ، مسافر معلوم ہوتے ہو۔ کہاں؟ مسافر ہوں، اور یہ بتاؤ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ گھبرائیں، پوچھا تم مسافر ہو، کوفے کے رہنے والے نہیں؟ کہاں؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے کا نام سنتے وہ مومنہ تھی، اہل بیت چاہنے والی، اس نے کہا مدینے سے؟ کس محلے سے؟ کہا میں محلے بنی ہاشم سے آئی ہوں۔ محلے بنی ہاشم کا نام سن کے اور بے چین ہوئی،
تم محل بنی ہاشم سے آئے ہو، تم کہیں میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں؟ کہا میں وہی مسلم ہوں۔ ہاتھ جوڑے، میرا آقا میرے گھر پہ مہمان، مجھ سے کہوں چلی جاؤ، چلے جاؤ۔ گھر میں اندر بلایا، لاکھ کوشش کی کہ مسلم کو کھلائے پلائے، اور مسلم راضی نہ ہوئے۔ ساری رات عبادت میں گزاری، مسلم سمجھ چکے ہیں اب کیا ہونے والا۔ رات ہی میں اس مومنہ کے ملعون بیٹے نے جاسوسی کی۔ صبح ہوئی تو ابن زیاد نے محمد ابن اشعث ملعون کے ساتھ کچھ سپاہی بھیجے، جاؤ مسلم کو گرفتار کر لاؤ۔ مسلم کو جیسی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ سنائی دی، گھر سے نکلے تاکہ مومنہ کو کوئی نقصان نہ ہونا اس کے گھر کو۔ اکیلے مسلم نے لڑنا شروع کیا، کوفے کی گلیوں میں جنگ ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک لاش گر رہی ہے۔ بار بار اور سپاہی محمد ابن اشعث بلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ایک سے لڑنے کے لیے اتنے بھیجے اور تمہیں لشکر کم پورا لشکر چاہیے، تمہیں اتنے سپاہی کیوں درکار ہے؟ تو جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ کوفے کا کوئی سبزی فروش ہے، کوئی بقال ہے؟ یہ عقیل کا بیٹا علی کا لخت جگر مسلم ہے، اس سے مقابلہ آسان نہیں۔ دشمن نے طے کر لیا یوں لڑ کے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سازش رچی گئی، گڈھا کھودا گیا، گھاس سے پاٹا گیا، دشمن نے حملہ کیا، مسلم لڑتے ہوئے چلے، گڈھے میں گھاس تھی، پیر رکھا، گرے۔ اب بھی ظالموں کو ہمت نہیں ہے، دور سے پتھر مارنا شروع کیے، دور سے آگ پھینکنا شروع کی، تیر مارنا شروع کیے۔ مسلم اتنے زخمی ہو گئے جس میں دانت بھی، دندان مبارک بھی ٹوٹ گئے، اتنے زخمی ہو گئے اور کہ اب لڑ نہیں سکتے۔ اب مسلم کو گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، مسلم زخمی ہے، مسلم قیدی ہے مگر شیر جیسے ہیں۔ کہا میرا امیر یہ نہیں ہے، میرا امیر تو مکے میں ہے۔ مسلم کو پتہ نہیں ہے کہ اب حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں اور کربلا سے قریب پہنچ رہے ہیں۔ مسلم نے وصیت یہ کی اگر شرافت ہے تو میرے مولا حسین کو اطلاع دے دینا، میں نے انہیں بلایا تو حالات اچھے مگر وہ واپس نہ آئے، میرا قرض ہے کوئی ادا کر دے، ذمہ داری لے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کے دارالامارات کی چھت پہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ مسلم نے آخری بات کہی مجھے پیاس لگی ہے، کیا کچھ پانی مل جائے گا؟ کسی نے لا کے پانی دیا، پیالہ ہاتھوں میں کے لبوں سے لگایا تو دانت ٹوٹ چکے تھے، خون پانی میں مل گیا، پھینک دیا۔ دوسری بار آیا پھر پانی مل گیا، تیسری بار آیا پھر پانی مل گیا، پھینک دیا۔ خون ملا ہے تو نہیں پیوں گا، پھینک دیا پانی۔ مالک اسی طرح تیری خدمت میں آؤں گا۔ ظالم چھت پہ لے کے گیا، ایک 2 رکعت نماز کی مدت لی اور یہ سمجھ کے کہ حسین مکے میں ہے، رخ کیا مکے کا۔ آپ پر سلام ہو میرے آقا و سردار ابو عبداللہ، آپ پہ سلام ہو۔ ظالم نے تلوار چلائی، گھبراہٹ میں ہاتھ ہلکا پڑا، گردن کش کٹی۔ یہ نہیں ہے، یہ حسین کے گلے پر جو گل خنجر سے وار ہوئے ہیں تب گردن کٹی ہے۔ یہ مسلم اسی تکلیف میں شکار ہو کر شامل ہو رہے ہیں۔ ظالم گھبراتا کیوں ہے؟ بھرپور وار کر۔ ظالم نے بھرپور وار کیا، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ بے سر کے جنازے کو دارالامارات کی چھت سے زمین میں پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا اور پورے بدن کو پتھروں پہ کنکریوں پہ کھینچ کے لہولہان کر کے مسلم کے بے سر کے جنازے کو لا کے دارالامارات کے دروازے پر رسی سے باندھ کے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ مسلم 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے۔ حسین کا قافلہ سالبیہ پہنچا تھا کہ قافلہ اس کوفے سے کوئی آیا جس نے بتایا، جب پوچھا حالات کیا ہیں، کہا مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ شہادت کی خبر ملی، خیمے میں آئے۔ جناب مسلم کی ایک کمسن بیٹی جو جناب سکینہ کے ہم عمر ہیں، جن کا نام بھی رقیہ ہے، اور ان کی مادر گرامی جو حضرت عباس کی بہن ہے، ان کا نام بھی رقیہ ہے۔ رقیہ کو بلایا، کمسن 3-4 سال کی بھتیجی کو قریب بلایا۔ چچا ہمیشہ پیار کرتا تھا مگر آج سر پہ جو دست شفقت پھیرا تو بچی نے کہا چچا پیار تو ہمیشہ کرتے تھے مگر آج ہاتھ ایسے پھیرے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ حسین کا بیٹا تو یتیم ہو گئی ہے مگر تیرا باپ حسین ہے۔ علیجے سے لگا کے ارے تسلی نہیں، میں کہوں گا میرا مولا یتیم ہے، مسلم
کو دست شفقت آپ کا مل گیا. ارے کربلا میں آپ کی بچی دامن جلا ہوا رخساروں میں تماچوں کے نشان ہے. آپ کے بیسر کے جنازے پہنچی تو تماچے مار کے الگ کیا جا رہا ہے. کوئی تسلی دینے والا نہیں. اجرکم اللہ رقیہ کو تسلی دی. قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا. 7 سے پانی بند ہو گیا. 10 محرم کو زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. حسین لاشیں شہید ہو گئے, لاشیں پامال ہو گئے. بیبیاں رسم بستہ کر کے لائی گئی. 11 محرم کی شام کو قافلہ کربلا سے چلا. 12 محرم کو کوفے پہنچا. آگے آگے سید سجاد, پیچھے پیچھے رسم بستہ بیبیاں اور قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. سید سجاد نے چچا کے بیسر کے جنازے کو دیکھا, سلام کی, آگے بڑھ گئے. پیچھے پیچھے قافلے میں رقیہ ہیں, عباس کی بہن رقیہ, مسلم کی زوجہ رقیہ. مسلم کے جنازے کو دیکھا, پہچانا, رکی. زینب آگے بڑھی, بہن قدم بڑھاؤ ورنہ تابیانے لگیں گے. کہا بس 2 لمحے کی گردن دے دے, بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں. آگے بڑھی, کہا سردار تمہارے اوپر تمہاری کنیز کا سلام ہو. ارے اگر تمہارے تن پہ سر نہیں ہے تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں ہے. میں نے سنا تم پیاسے شہید ہوئے. تو حسین 4 دن کے پیاسے شہید ہوئے. تمہارے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا. تو میری نگاہوں کے سامنے حسین کے لاشیں کو پامال کیا گیا. میرے سردار, میں تمہیں خوشخبری سناتی ہوں, تمہارے 2 جوان بیٹے میرے ساتھ گئے تھے, خوب لڑے اور حسین نے اپنی جان قربان کی. مگر میرے سردار ایک بات بتا دو, میرے تو ننھے بچے تمہارے ساتھ آئے تھے, وہ لڑنے کے قابل نہ تھے. میرے مسلم بتا دو میرے بچے آئے. بات تڑپتی ہوئی چلی گئی تھی. کوئی نہ تھا جو بچوں کے بارے میں بتاتا, کوئی نہ تھا جو ماں کو بچوں سے ملاتا. ماں تڑپتی چلی گئی, بچے تڑپتے رہ گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگار ہمیں عزاداران ایمان مظلوم میں شامل فرما. پروردگار ہماری عزاداری کو قبول فرما. ہمارے تمام کاموں میں جو ہم عزاداری میں انجام دیں خلوص عنایت فرما, دکھاوے سے محفوظ فرما. پروردگار ہمیں مقصد حسین کو سمجھنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. بحق بیمار کربلا ہم میں جو بیمار ہے اور ہم سب جسم سے نہیں تو ہمارے دل ہمارے دماغ بیمار ہے, کینہ و بغض و حسد کی بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما. جو قبروں میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جو بے روزگار انہیں روزگار عنایت فرما. روزیوں میں برکت عنایت فرما. عتبات عالیات کی حفاظت فرما. پروردگار ظلم عروج پہ ہے, مظلومین کی حمایت کے لیے ایک اکیلا ملک تنہا کھڑا ہوا. جو اس کے ساتھ تھے وہ ایک کے بعد ایک تباہ کیے گئے. اس مظلوم ملک پہ حملہ کیا گیا, تو نے انہیں عزت و وقار عنایت کیا. پروردگار اس تنہا مظلوم ملک کی حفاظت فرما اور ظالموں کا آپس میں ٹکرا کے نابود فرما. زمانے کا امام عصر غیبت کا دور ہے, منتظر ہے تیرے حکم کا, حالات فراہم ہونے کا. ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری کے لائق بن سکیں اور بعد ظہور کی خدمت میں حاضری دے سکیں. ماتم حسین, زیارت مظلوم کربلا.